مثال کے طور پر ہم جسمانی طور پر دنیا سے الگ ہو جاتے ہیں، دنیا کے لوگوں سے، اور جو دنیاوی مسیح ہے جسمانی طور پر ان کے ساتھ سنگتی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ جو دنیاوی اور جسمانی سوچیں ہیں، خیال ہیں، نیت ہے، ارادے ہیں، خواہشیں ہیں، وہ ہم سے جڑے ہوئے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ یہ بالکل معنی نہیں رکھتا ہم کہاں ہیں، کیسے لوگوں میں ہیں، مگر یہ بہت معنی رکھتا ہے کہ ہم کیسے ہیں، کس روح کے ہیں، کس خیال کے ہیں، کس سوچ کے ہیں۔ ہمارا جو کلام یعنی زبان سے جو شبد نکلتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، بولتے ہیں، وہ کلام کے مطابق فضل اور سچائی سے معمور ہے یا نہیں، یعنی پرفضل ہے یا نہیں۔ اور ایک لائن میں کہیں تو کیا ہم میں مسیح کی روح ہے یا نہیں، ہم روحانی طور پر مسیح ہیں یا نہیں، یہ بہت معنی رکھتا ہے۔ جسمانی مسیح کے حق میں لکھا ہے، دنیاوی مسیح کے حق میں لکھا ہے، پس خداوند فرماتا ہے چونکہ یہ لوگ زبان سے میری نزدیکی چاہتے ہیں اور ہونٹوں سے میری تعظیم کرتے ہیں، لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں، کیونکہ میرا خوف جو ان کو ہوا فقط آدمیوں کی تعلیم سننے سے ہوا۔ جو خوف ہوا وہ آدمیوں کی تعلیم سننے سے ہوا، اس لیے میں ان لوگوں کے ساتھ عجیب سلوک کروں گا جو حیرت انگیز اور تعجب خیز ہوگا، اور ان کے عقیلوں کی عقل زائل ہو جائے گی اور ان کے داناؤں کی دانائی جاتی رہے گی۔ ان پر افسوس جو اپنی مشورت خدا سے چھپاتے ہیں، جن کا کاروبار اندھیرے میں ہوتا ہے اور کہتے ہیں کون ہم کو دیکھتا ہے، کون ہم کو پہچانتا ہے۔ تم کیسے ٹیڑھے ہو، کیا کمہار مٹی کے برابر گنا جائے گا، یا مصنوع اپنے صانی سے کہے گا کہ میں تیری سناتن یعنی روحانی نہیں، مسیح کی روح کے نہیں، روحانی طور پر مسیح نہیں۔ کیونکہ خداوند انسان کی مانند نظر نہیں کرتا، اس لیے کہ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے پر خداوند دل پر نظر کرتا ہے۔ میں خداوند دل و دماغ کو جانچتا اور آزماتا ہوں تاکہ ہر ایک آدمی کو اس کی چال کے موافق اور اس کے کاموں کے پھل کے مطابق بدلا دوں۔ لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کی روح تم میں بسی ہوئی ہے، مگر جس میں مسیح کی روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کی روح تم میں بسی ہوئی ہے؟ مثال کے طور پر ایک عورت مرد کی شادی ہوتی ہے، یعنی اب وہ نئی زندگی کی راہ چلنا ہے، یعنی اب وہ کنوارے نہیں رہے۔ مگر کیا ہو اگر وہی اس طرح زندگی جیے جیسے شادی ہونے کے باوجود بھی جس طرح کی زندگی وہ کنوارے پن میں جیتے تھے، جس طرح کے خیال چال چلن وہ ان کے کنوارے پن کے تھے، جس طرح کا صبح ان کا کنوارے پن کا تھا، اس شخص کی بیوی ویسے ہی ہے جیسے وہ اپنے ماں باپ کے گھر رہتی تھی۔ جس طرح کا صبح اس کے ماں باپ کے گھر تھا، جس طرح کی زبان اس کے ماں باپ کے گھر کی سی، اور ویسے ہی اس کا شوہر جیسا وہ پہلے تھا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ جسمانی اور سنسارک طور پر تو دولہا اور دلہن ہیں، یعنی شادی شدہ ہیں، اور دلہن نے جگہ اور ستھان بھی بدل دیا، یعنی دلہن کا جگہ اور ستھان بھی بدلا گیا، یعنی وہ اپنے شوہر کے گھر میں ہے، مگر روحانی طور پر وہ ابھی بھی کنوارے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک نوجوان بری سنگت کا شکار تھا، مگر اس نے جسمانی طور پر بری سنگتی کو چھوڑ دیا
مگر کیا اس نے دل سے برائی کو چھوڑا یا نہیں؟ برائی اس کے دل، اس کی سوچ، اس کی نیت، ارادے سے دور ہوئی یا نہیں؟ فریب نہ کھاؤ، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اس کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ اب اس کلام کو آپ شریعت کے ادھین، پہلے جسمانی آدم کے ادھین، پہلی شریشت یعنی پرانی انسانیت کے مطابق اپنی زندگی میں دنیاوی طور پر استعمال کرتے ہوں گے۔ شاید آپ میں سے جو یہ سمجھتے ہوں کہ مجھے کلام کی بہت سمجھ ہے، خاص کر موسیٰ کی شریعت کے ادھین، وہ دوسروں کو سمجھا کر یہی وچن سے زبان کے کوڑے مارتے ہوں ان کے دل پر، اسی طرح جس طرح یسوع کو کہا، سارے محصول لینے والے اور گناہ گار اس کے پاس آتے تھے تاکہ اس کی باتیں سنیں، اور فریسی اور فقی بڑبڑا کر کہنے لگے کہ یہ آدمی گناہ گاروں سے ملتا اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ تندرستوں کو حاکم درکار نہیں بلکہ بیماروں کو، میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو توبہ کے لیے بلانے آیا ہوں۔ آپ میں سے ماں باپ ایسے ہوں گے جن کے بچے 18 سال سے پہلے ہی بائک یا کار چلانا سیکھ گئے ہوں گے ہوش کے طور پر، مگر جد کرتے ہوں گے بچے کہ ہمیں کار یا بائک چلانے کے لیے دی جائے۔ مگر ضرور ہے آپ میں سے بہت سے ماں باپ قانون کے طور پر نہیں تعلیم دیتے ہوں گے، کہتے ہوں گے کہ بائک یا کار لے جانا، اکیلے لے جانا روڈ پر غلط بات نہیں ہے، مگر بائک یا کار لے جانے کے لیے سب سے پہلے خاص وجہ ہونا ضروری ہے، کام ہونا ضروری ہے، وجہ ہونا ضروری ہے۔ اس سے بھی پہلے قانون کا پتہ ہونا ضروری ہے، یعنی دیش کے مطابق رولز کا ان کو فالو کرنا، یعنی بائک پر ہو تو ہیلمٹ پہننا ضروری ہے، اگر کار پر ہو تو سیٹ بیلٹ لگانا ضروری ہے، اور اس سے بھی پہلے 18 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اچھی سوجھ بوجھ، اچھی سمجھ ہونی چاہیے، کیونکہ چلانے والے کی بھی جان ہے اور جو سامنے آ جا رہے ہیں وہ بھی ایک جان ہے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ 18 سال کا ہونے پر ہی ہمیں ہمارا دیش کا قانون الاؤ کرتا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس لائسنس ہونا ضروری ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ میں بائک یا کار چلانے کے لیے قانونی طور پر سمپورن ہوں۔ اس طرح ہم جو انسان ہیں یعنی وشواشی ہیں، یسوع مسیح کے نام پر ایمان لائے، برے لوگوں میں جانا کوئی بری بات نہیں، برے لوگوں سے ملنا، سنسار کے لوگوں سے ملنا، چاہے کوئی کیسا بھی ہے اس سے ملنا بری بات نہیں، مگر ہمارے پاس مسیح کی تعلیم، مسیح کی روح اور کلام میں پرفضل ہونا ضروری ہے، اور ان پر یہ ظاہر کرنا کہ تمہیں خدا کی بلاہٹ ہے۔ کہنے کا مطلب ہمارے پاس کوئی وجہ ہونی چاہیے، بلاہٹ ہونی چاہیے۔ اے میرے بیٹے، خداوند کی تنبیہ کو ناچیز نہ جان، اور جب وہ تجھے ملامت کرے تو بے دل نہ ہو، کیونکہ جس سے خداوند محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے، اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس کے کوڑے بھی لگاتا ہے۔ تم جو کچھ دکھ سہتے وہ تمہاری تربیت کے لیے ہے۔ خدا فرزند جان کر، بیٹا جان کر، وارث جان کر تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ وہ کون سا بیٹا ہے جسے باپ تنبیہ نہیں کرتا؟ اور اگر تمہیں وہ تنبیہ نہ کی گئی جس میں سب شریک ہیں تو تم حرام زادے ٹھہرے، نہ کہ بیٹے، علاوہ اس کے جب ہمارے جسمانی باپ ہمیں تنبیہ کرتے تھے اور ہم ان کی تعظیم کرتے رہے، تو کیا روحوں کے باپ کی اس سے زیادہ تابعداری نہ کرے جس سے ہم زندہ رہیں؟ وہ تو تھوڑے دنوں
کے واسطے اپنی سمجھ کے موافق تنبیہ کرتے تھے، مگر یہ ہمارے فائدے کے لیے کرتا ہے تاکہ ہم بھی اس کی پاکیزگی میں شامل ہو جائیں۔ کوڑوں کے زخم سے بدی دور ہوتی ہے اور مار کھانے سے دل صاف ہوتا ہے۔ اور تو فرعون سے کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل میرا بیٹا ہے بلکہ میرا پہلوٹا ہے۔ اسرائیل 400 سال غلامی کرتا رہا، اسرائیل 400 سال غلامی کرتا رہا اور دکھ اٹھاتا رہا، یعنی 400 سال ان کے اندر غلامی کی روح کام کرتی رہی۔ جی ہاں، غلامی کی روح کے سبب ہی ہم دکھ پاتے ہیں۔ اب عبرانی میں 400 انک تاو یعنی صلیب کا انک ہے، نشان ہے، سائن ہے، یعنی اسرائیل 400 سال صلیب پر رہا، یعنی دکھ سہتا رہا۔ اگر سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ کارن کیونکہ اموریوں کے گناہ اب تک پورے نہیں ہوئے، اس لیے کہ مسیح نے بھی یعنی راست باز نے ناراستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے۔ وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا۔ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا۔ لوگ اس سے گویا روپوش تھے، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی۔ تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا، کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا۔ حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا۔ ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار خانے سے ہم شفا پائیں۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لادی۔ وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا، جس طرح برہ جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترانے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے، پر اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا؟ میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی، اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائے گی اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا، حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا، لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے۔ اس نے اسے غمگین کیا۔ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اس کی عمر دراز ہوگی اور خدا کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلے سے پوری ہوگی۔ اپنی جان ہی کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا اپنے ہی عرفان سے۔ میرا صادق خادم بہتوں کا راست باز ٹھہرائے گا، کیونکہ وہ ان کی بد کرداری خود اٹھا لے گا، اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا اور وہ لوٹ کا مال زوراوروں کے ساتھ بانٹ لے گا، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی، سفارش کی۔ یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو، جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں۔ اور تو فرعون سے کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا پلوٹا ہے۔ اور اس نے ابرام سے کہا کہ یقین جان کی تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے، اور وہ 400 برس تک ان کو دکھ دیں گے، لیکن میں اس قوم کی عدالت کروں گا جس کی وہ غلامی کریں گے، اور بعد میں وہ بڑی دولت لے کر وہاں سے نکل آئیں گے، اور تو صحیح سلامت اپنے باپ دادا سے جا ملے گا اور نہایت پیڑھی میں دفن ہوگا۔
اور وہ چوتھی پشت میں یہاں لوٹ آئیں گے کیونکہ اموریوں کے گناہ اب تک پورے نہیں ہوئے۔ اور 40 عبرانی میں ہے میم یعنی پانی، اور خداوند اسرائیل کے ساتھ کس روح کے ساتھ چلا؟ اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ اور تو نے اپنی نیک روح بھی ان کی تربیت کے لیے بخشی، اور من کو ان کے منہ سے نہ روکا، اور ان کو پیاس بجھانے کو پانی دیا۔ ان کی تمام مصیبتوں میں وہ مصیبت زدہ ہوا، اور اس کے حضور کے فرشتے نے ان کو بچایا۔ اس نے اپنی الفت اور رحمت سے ان کا فدیہ دیا۔ اس نے ان کو اٹھایا اور قادم سے ہمیشہ ان کے لیے پھرا، لیکن وہ باغی ہوئے، اور انہوں نے اس کی روح قدس کو یعنی روح القدس کو، قدوس کہتے ہیں پوتر روح کو، پاک روح کو غمگین کیا، اس لیے وہ ان کا دشمن ہو گیا اور ان سے لڑا۔ پھر اس نے اگلے دنوں کو اس موسیٰ کو اور اپنے لوگوں کو یاد کیا اور فرمایا، وہ کہاں ہے جو ان کو اپنے گلے کے چوپانوں سمیت سمندر میں سے نکال لایا؟ وہ کہاں ہے جس نے اپنی روح القدس ان کے اندر ڈالی، جس نے موسیٰ کے دائنے ہاتھ پر اپنے جلالی بازو کو ساتھ کر دیا اور ان کے آگے پانی کو چیرا تاکہ اپنے لیے ابدی نام پیدا کرے، جو گہراؤں میں سے ان کو اس طرح لے گیا جس طرح بیابان میں سے گھوڑا، ایسا کہ انہوں نے ٹھوکر نہ کھائی۔ جس طرح مویشی وادی میں چلے جاتے ہیں، اسی طرح خداوند کی روح ان کو آرام گاہ میں لائی، اور اسی طرح تو نے اپنی قوم کی ہدایت کی تاکہ تو اپنے لیے جلیل نام پیدا کرے، کہ تم نے دیکھا کہ میں نے مصریوں سے کیا کیا اور تم کو گویا عقاب کے پروں پر بٹھا کر اپنے پاس لے آیا۔ سو اب اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص ملکیت ٹھہرو گے، کیونکہ ساری زمین میری ہے۔ اور بنی اسرائیل کو مصر میں بدوباش کرتے ہوئے 430 برس ہوئے تھے، اور ان 430 برسوں کے گزر جانے پر ٹھیک اسی روز خداوند کا سارا لشکر ملک مصر سے نکل گیا۔ 400 صلیب کا یعنی توب یعنی صلیب کا نشان ہے، یعنی صلیب یعنی دکھ۔ 30 لامد جس کا نشان ہے چرواہا روئی۔ یہ کیسے؟ تو سنیے۔ میں کراہتے کراہتے تھک گیا، میں اپنا پلنگ آنسوؤں سے بھگوتا ہوں، یعنی روح القدس کی دعا۔ ہر رات میرا بستر تیرتا ہے، روح القدس کی دعا، کیونکہ میرے کھانے کی جگہ میری آہیں ہیں، روح القدس کی دعا، بیٹے کی روح، یسوع کی روح کی شفاعت، اور میرا کراہنا پانی کی طرح جاری ہے۔ اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتی ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا مانگنی چاہیے وہ نہیں آتی، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کے ہماری شفاعت کرتی ہے، یعنی یسوع کی روح، اسپرٹ آف کرائسٹ، مسیح کی روح، جن کا بیان نہیں ہو سکتا، اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے۔ اور ایک مدت کے بعد یوں ہوا کہ مصر کا بادشاہ مر گیا، اور بنی اسرائیل اپنی غلامی کے سبب سے آہ بھرنے لگے اور روئے، اور ان کا رونا جو ان کی غلامی کے باعث تھا خدا تک پہنچا، اور خدا نے ان کا کراہنا سنا، اور خدا نے اپنے عہد کو جو ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ تھا یاد کیا، اور خدا نے بنی اسرائیل پر نظر کی اور ان کے حال کو معلوم کیا۔ اور خداوند نے کہا، میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہے خوب دیکھی، اور ان کی فریاد جو بیگار لینے والوں کے سبب سے ہے سنی، اور میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں، اور میں اترا ہوں کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں، اور اس ملک سے نکل کر ان کو ایک اچھے اور واسع ملک میں
جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، یعنی کنانیوں اور ہتیوں اور اموریوں اور فریزیوں اور حاویوں اور یبوسیوں کے ملک میں پہنچاؤں۔ دیکھ بنی اسرائیل کی فریاد مجھ تک پہنچی، اور میں نے وہ ظلم بھی جو مصری ان پر کرتے ہیں دیکھا ہے۔ سو اب آ، میں تجھے فرعون کے پاس بھیجتا ہوں کہ تو میری قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لے۔ یسوع نے ان سے کہا، اس لیے کہ میں خدا میں سے نکلا اور آیا ہوں، کیونکہ میں آپ سے نہیں آیا بلکہ اسی نے مجھے بھیجا۔ اس نے جواب میں کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ اچھا چرواہا میں ہوں۔ اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ اچھا چرواہا میں ہوں، جس طرح باپ مجھے جانتا ہے اور میں باپ کو جانتا ہوں۔ اس وقت ان 12 میں سے ایک نے، جس کا نام یہودا اسکریوتی تھا، سردار کاہنوں کے پاس جا کر کہا کہ اگر میں اسے تمہارے حوالے کرا دوں تو مجھے کیا دو گے؟ انہوں نے اسے 30 روپے تول کر دے دیے، 30 روپے، اور وہ اس وقت سے اس کے پکڑوانے کا موقع ڈھونڈنے لگا۔ کبھی جانے انجانے اپنے آپ سے سوال کیا ہوگا کہ یہودا نے، یعنی یہودا اسکریوتی نے 30 روپے ہی کیوں قبول کیے؟ 31 کیوں نہیں، 29 کیوں نہیں، 38 کیوں نہیں، 40 کیوں؟ یہ اس سے زیادہ یا کم کیوں نہیں، 30 ہی کیوں؟ کیونکہ 30 چرواہے کا نشان ہے، لیٹر ہے، سائن ہے، لامت، یعنی لامت۔ اس وقت یسوع نے ان سے کہا کہ تم سب اسی رات میری بابت ٹھوکر کھاؤ گے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں چرواہے کو، یعنی نمبر 30 یعنی لامت کو ماروں گا، اور گلے کی بھیڑیں پرگندہ ہو جائیں گے، لیکن میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا۔ اور میں نے کہا ہے کہ میں تم کو مصر کے دکھ میں سے نکال کر کنانیوں اور ہتیوں اور اموریوں اور فریزیوں اور حاویوں اور یبوسیوں کے ملک میں لے چلوں گا، جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، اور وہ تیری بات مانیں گے۔ اور تو اسرائیلی بزرگوں کو ساتھ لے کر مصر کے بادشاہ کے پاس جانا اور اس سے کہنا کہ خداوند عبرانیوں کے خدا کی ہم سے ملاقات ہوئی، اب تو ہم کو 3 دن کی منزل تک بیابان میں جانے دے، تاکہ ہم خداوند اپنے خدا کے لیے قربانی کریں، اور میں جانتا ہوں کہ مصر کا بادشاہ تم کو نہ یوں جانے دے گا نہ بڑے زور سے۔ انک 3 ہے، یعنی 3 دن کا راستہ ہے، گمیل یعنی خدا کے گھر کو واپسی۔ مسیح کتاب مقدس کے بعد مجھے ہمارے گناہوں کے لیے مویا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن یعنی گمیل یعنی گھر کو واپسی، کتاب مقدس کے بعد مجھے جی اٹھا، یعنی گھر کو واپسی۔ گمیل نمبر 3، میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں، پھر دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاتا ہوں، یعنی گمیل یعنی گھر کو واپسی، باپ کے گھر کو واپسی۔ دیکھ میں ان سب ملکوں سے جہاں میں نے ان کو اپنے غیظ و غضب اور قہر شدید سے ہانک دیا ہے جمع کروں گا، اور اس مقام میں واپس لاؤں گا، اور ان کو امن سے ابد کروں گا، یعنی شانتی سے، شالوم سے، پیس سے، اسپرٹ آف پیس، اور وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں۔ اور اس سارے تاریخ کو یاد رکھنا جس پر ان 40 برسوں میں خداوند تمہارے خدا نے تم کو اس بیابان میں چلایا، تاکہ وہ تم کو عزیز کر کے آزمائے اور تمہارے دل کی بات دریافت کرے کہ تم اس کے حکموں کو مانو گے یا نہیں۔ پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانا دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا، مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا، کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے
क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ए यस्सु, जब तू अपनी बादशाहत में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। और जो मसीह यस्सु के, उन्होंने जिस्म को उसकी रगबातों और ख्वाहिशों में सलीब पर खींच दिया है। अब इज़राइल को 40 साल क्यों लगे? इज़राइल जिस्म के तौर पर मिस्र में से तो निकाला गया, छुड़ा लिया गया, आज़ाद कर दिया गया, मगर मिस्र की आदतें, मिस्र के ख्यालात, मिस्र की सोचें, मिस्र की ख्वाहिशें, मिस्र का चहल चलन उनमें से ना निकला। वो खुदा के काम देखते हुए भी ईमान से बरगश्ता हो गए, गुमराह हो गए, और उनका दिल मिस्र की तरफ माइल होता रहता, यानी ईमान से घिर जाते। इस वास्ते कि उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है, जैसा लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। यानी वो खुदावंद खुदा को मिस्री देवता की तरह समझते, जबकि खुदावंद खुदा बाप दादा से जो अहद हुआ वो ईमान की रूह से हुआ। खुदावंद खुदा ने कोशिश की कि वो ईमान की रूह से चले, मगर वो गुलामी की रूह के सबब वो उनका जो दिल सोचे ना बदले, दिली नियत इरादे से ना बदले। नतीजा क्या हुआ? और जब लोगों ने देखा कि मूसा ने पहाड़ से उतरने में देर लगाई, तो वो हारून के पास जमा होकर उससे कहने लगे कि उठ, हमारे लिए देवता बना दे जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते कि इस मर्द मूसा को, जो हमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया, क्या हो गया। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी बीवियों और लड़कों और लड़कियों के कानों में जो सोने की बालियां हैं उनको उतार कर मेरे पास ले आओ। चुनांचे सब लोग उनके कानों से सोने की बालियां उतार उतार कर उनको हारून के पास ले आए, और उसने उनको उनके हाथों से लेकर एक ढाला हुआ बछड़ा बनाया, जिसकी सूरत शैनी से ठीक की। तब वो कहने लगे, ए इज़राइल, यही तुम्हारा वो देवता है जो तुमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया। यही तुम्हारा देवता है जो तुमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया। यानी वो खुदा को उसी इमेज में उन्होंने देखा जो मिस्र में उन्होंने देखा। ये देखकर हारून ने उसके आगे एक कुर्बानगाह बनाई, और उसने ऐलान कर दिया कि कल खुदावंद के लिए ईद होगी। और दूसरे दिन सुबह सवेरे उठकर उन्होंने कुर्बानियाँ चढ़ाई और सलामती की कुर्बानियाँ गुजरानी। फिर उन लोगों ने बैठकर खाया पिया और उठकर खेल कूद में लग गए, क्योंकि खुदा का गज़ब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नाराज़गी पर आसमान से जाहिर होता है, जो हक को नाराज़गी से दबाए रखते हैं। क्योंकि जो कुछ खुदा की निस्बत मालूम हो सकता है वो उनके बातिन में जाहिर है, इसलिए कि खुदा ने उसको उन पर जाहिर कर दिया। क्योंकि उसकी अनदेखी सिफतें, यानी उसकी अज़ली कुदरत और अलोहियत, दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीज़ों के ज़रिए से मालूम होकर साफ नजर आती हैं। यहाँ तक कि उनको कुछ उज़र बाकी नहीं, इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया, मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी बड़ाई और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। वो अपने आप को दाना जिताकर बेवकूफ़ बन गए और गैर फ़ानी खुदा के जलाल को फ़ानी इंसान और परंदों और चपाओं और कीड़े मकोड़ों की सूरत में बदल डाला। इस वास्ते खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया कि उनके बदन आपस में बेहुरमत किए जाएं, इसलिए कि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला
اور مخلوقات کی زیادہ پرستش اور عبادت کی بنسبت اس خالق کے جو ابد تک محمود ہے، آمین۔ اسی سبب سے خدا نے ان کو گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کی عورتوں نے اپنے تابع کام کو خلاف تابع کام سے بدل ڈالا۔ اسی طرح مرد بھی عورتوں سے تابع کام چھوڑ کر آپس کی شہوت سے مست ہو گئے، یعنی مردوں نے مردوں کے ساتھ روسیاہی کے کام کر کے اپنے آپ میں اپنی گمراہی کے لائق بدلا پایا، اور جس طرح انہوں نے خدا کا پہچانا ناپسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا کہ نالائق حرکتیں کریں۔ پس وہ ہر طرح کی ناراستی، بدی، لالچ، بدخواہی سے بھر گئے اور حسد، خونریزی، جھگڑے، مکاری، بغض سے معمور ہو گئے، اور غیبت کرنے والے، بدگو، خدا کی نظر میں نفرتی، عورتوں کے بے عزت کرنے والے، مغرور، شیخی باز، بدیوں کے بانی، ماں باپ کے نافرمان، بیوقوف، عہد سکن، تابع محبت سے خالی، بے رحم ہو گئے، حالانکہ وہ خدا کا یہ حکم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والے موت کی سزا کے لائق ہیں، پھر بھی نہ فقط آپ ہی ایسے کام کرتے ہیں بلکہ اور کرنے والوں سے خوش بھی ہوتے ہیں۔ بس اے بھائیو، ہم قرضدار تو ہیں مگر جسم کے نہیں، کہ جسم کے مطابق زندگی گزارے، کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے، اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے۔ اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لپالک ہونے کی روح ملی ہے، جسے ہم ابا یعنی باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتی ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ تو ہی اکیلا خداوند ہے، تو نے آسمان اور آسمانوں کے آسمان کو اور ان کے سارے لشکر کو اور زمین کو اور جو کچھ اس پر ہے اور سمندروں کو اور جو کچھ ان میں ہے بنایا، اور تو ان سبوں کا پروردگار ہے، اور آسمان کا لشکر تجھے سجدہ کرتا ہے۔ تو وہ خداوند خدا ہے جس نے ابرام کو چن لیا اور اسے کسدیوں کے اور سے نکال لایا اور اس کا نام ابراہام رکھا۔ تو نے اس کا دل اپنے حضور وفادار پایا، اور کنانیوں اور ہتیوں اور اموریوں اور فریزیوں اور یبوسیوں اور جرجاسیوں کا ملک دینے کا عہد اس سے باندھا تاکہ اسے اس کی نسل کو دے، اور تو نے اپنے سخن پورے کیے کیونکہ تو صادق ہے، اور تو نے مصر میں ہمارے باپ دادا کی مصیبت پر نظر کی اور دریائے کلزم کے کنارے ان کی فریاد سنی، اور فرعون اور اس کے سب نوکروں اور اس کے ملک کی سب رعایا پر نشان اور عجائب کر دکھائے، کیونکہ تو جانتا ہے کہ وہ غرور کے ساتھ ان سے پیش آئے، سو تیرا بڑا نام ہوا جیسا آج ہے، اور تو نے ان کے آگے سمندر کو 2 حصے کیا، ایسا کہ وہ سمندر کے بیچ سوکھی زمین پر ہو کر چلے، اور تو نے ان کا پیچھا کرنے والوں کو گہراؤں میں ڈالا جیسا پتھر سمندر میں پھینکا جاتا ہے، اور تو نے دن کو بادل کے ستون میں ہو کر ان کی رہنمائی کی، اور رات کو آگ کے ستون، تاکہ جس راستے ان کو چلنا تھا اس میں ان کو روشنی ملے، اور تو کوہ سینا پر اتر آیا اور آسمان پر سے ان کے ساتھ باتیں کی، اور راست احکام اور سچے قانون اور اچھے آئین فرمان ان کو دیے، اور ان کو اپنے مقدس سبت سے واقف کیا، اور اپنے بندے موسیٰ کی معرفت ان کو احکام اور آئین اور شریعت دی، اور تو نے ان کی بھوک مٹانے کو آسمان پر سے روٹی دی، اور ان کی پیاس بجھانے کو چٹان میں سے ان کے لیے
پانی نکالا اور ان کو فرمایا کہ وہ جا کر اس ملک پر قبضہ کرے جس کو ان کو دینے کی تو نے قسم کھائی تھی، لیکن انہوں نے اور ہمارے باپ دادا نے گھمنڈ کیا اور گردن کش بنے اور تیرے حکموں کو نہ مانا اور فرمان برداری سے انکار کیا اور تیرے عجائب کو جو تو نے ان کے درمیان کیے یاد نہ رکھا، بلکہ گردن کش بنے اور اپنی بغاوت میں اپنے لیے ایک سردار مقرر کیا تاکہ اپنی غلامی کی طرف لوٹ جائیں۔ پر تو وہ خدا ہے جو معاف کرنے کو تیار اور قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، سو تو نے ان کو ترک نہ کیا۔ پر جب انہوں نے اپنے لیے ڈھالا ہوا بچڑا بنا کر کہا یہ تیرا خدا ہے جو تجھے ملک مصر سے نکال لایا، اور یوں غصہ دلانے کے بڑے بڑے کام کیے، تو بھی تو نے اپنی گناگن رحمت سے ان کو بیابان میں چھوڑ نہ دیا۔ دن کو بادل کا ستون ان کے اوپر سے دور نہ ہوا تاکہ راستے میں ان کی رہنمائی کرے، اور نہ رات کو آگ کا ستون دور ہوا تاکہ وہ ان کو روشنی اور وہ راستہ دکھائے جس سے ان کو چلنا تھا، اور تو نے اپنی نیک روح بھی ان کی تربیت کے لیے بخشی، نیک روح اور من کو ان کے منہ سے نہ روکا، اور ان کو پیاس بجھانے کو پانی دیا۔ 40 برس تک تو بیابان میں ان کی پرورش کرتا رہا، وہ کسی چیز کے محتاج نہ ہوئے، نہ تو ان کے کپڑے پرانے ہوئے اور نہ ان کے پاؤں سوجے۔ جس موسیٰ کا انہوں نے یہ کہہ کر انکار کیا تھا کہ تجھے کس نے حاکم اور قاضی مقرر کیا، اسی کو خدا نے حاکم اور چھڑانے والا ٹھہرا کر اس فرشتے کے ذریعے سے بھیجا جو اسے جھاڑی میں نظر آیا تھا۔ یہ شخص انہیں نکال لایا اور مصر اور بحر کلزم اور بیابان میں 40 برس تک عجیب کام اور نشان دکھائے۔ یہ وہی موسیٰ ہے جس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے مجھ سے ایک نبی پیدا کرے گا۔ یہ وہی ہے جو بیابان کی کلیسیا میں اس فرشتے کے ساتھ جو کوہ سینا پر اس سے ہم کلام ہوا اور ہمارے باپ دادا کے ساتھ تھا، اسی کو زندہ کلام ملا کہ ہم تک پہنچا دے، مگر ہمارے باپ دادا نے اس کا فرماندار ہونا نہ چاہا بلکہ اس کو ہٹا دیا، اور ان کے دل مصر کی طرف مائل ہوئے، اور انہوں نے ہارون سے کہا کہ ہمارے لیے ایسے معبود بنا جو ہمارے آگے آگے چلے، کیونکہ یہ موسیٰ جو ہمیں مصر کے ملک سے نکال لایا ہم نہیں جانتے کہ کیا ہوا۔ اور ان دنوں میں انہوں نے ایک بچڑا بنایا اور اس بت کو قربانی چڑھائی اور اپنے ہاتھوں کے کاموں کی خوشی منائی۔ بس خدا نے منہ موڑ کر انہیں چھوڑ دیا کہ آسمانی فوج کو پوجیں۔ چنانچہ نبیوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ اے اسرائیل کے گھرانے، کیا تم نے بیابان میں 40 برس مجھ کو ذبیحے اور قربانیاں گزرانی؟ بلکہ تم ملاک کے خیمے اور رفان دیوتا کے تارے کو لیے پھرتے تھے، یعنی ان صورتوں کو جنہیں تم نے سجدہ کرنے کے لیے بنایا تھا۔ بس میں تمہیں بابل کے پرے لے جا کر بساؤں گا۔ تم اپنے دل کو سخت نہ کرو جیسا مریبا میں، جیسا مسا کے دن بیابان میں کیا تھا۔ اس وقت تمہارے باپ دادا نے مجھے آزمایا اور میرا امتحان کیا اور میرے کام کو بھی دیکھا۔ 40 برس تک میں اس نسل سے بیزار رہا، اور میں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل آوارہ ہیں، اور انہوں نے میری راہوں کو نہیں پہچانا۔ چنانچہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ لوگ میرے آرام میں داخل نہ ہوں گے۔ بس جس طرح روح القدس فرماتا ہے، اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، جس طرح کی غصہ دلانے کے وقت
آزمائش کے دن جنگل میں کیا تھا جہاں تمہارے باپ دادا نے مجھے جانچا اور آزمایا اور 40 برس تک میرے کام دیکھے۔ اس لیے میں اس پشت سے ناراض ہوا اور کہا کہ ان کے دل ہمیشہ گمراہ ہوتے رہتے ہیں اور انہوں نے میری راہوں کو نہیں پہچانا، چنانچہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے۔ اے بھائیو، خبردار تم میں سے کسی کا ایسا برا اور بے ایمان دل نہ ہو جو زندہ خدا سے پھر جائے، بلکہ جس روز تک آج کا دن کہا جاتا ہے ہر روز آپس میں نصیحت کیا کرو تاکہ تم میں سے کوئی گناہ کے فرے میں آ کر سخت دل نہ ہو جائے، کیونکہ ہم مسیح میں شریک ہوئے ہیں بشرطے کہ اپنے ابتدائی بھروسے پر آخر تک مضبوطی سے قائم رہیں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، جس طرح کی غصہ دلانے کے وقت کیا تھا۔ کن لوگوں نے آواز سن کر غصہ دلایا؟ کیا ان سب نے نہیں جو موسیٰ کے وسیلے مصر سے نکلے تھے؟ اور وہ کن لوگوں سے 40 برس تک ناراض رہا؟ کیا ان سے نہیں جنہوں نے گناہ کیا اور ان کی لاشیں بیابان میں پڑی رہی؟ اور کن کی بابت اس نے قسم کھائی کہ وہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے سوا ان کے جنہوں نے نافرمانی کی؟ غرض ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بے ایمانی کے سبب داخل نہ ہو سکے۔ میں نے اپنے خط میں تم کو یہ لکھا تھا کہ حرام کاروں سے صحبت نہ رکھنا۔ یہ تو نہیں کہ بالکل دنیا کے حرام کاروں یا لالچوں یا ظالموں یا بت پرستوں سے ملنا ہی نہیں، کیونکہ اس صورت میں تو تم کو دنیا ہی سے نکل جانا پڑتا۔ لیکن میں نے تم کو در حقیقت یہ لکھا تھا اگر کوئی بھائی کہلا کر حرام کار یا لالچی یا بت پرست یا گالی دینے والا یا شرابی یا ظالم ہو تو اس سے صحبت نہ رکھو، بلکہ ایسے کے ساتھ کھانا تک نہ کھانا، کیونکہ مجھے باہر والوں پر حکم کرنے سے کیا واسطہ؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ تم تو اندر والوں پر حکم کرتے ہو، مگر باہر والوں پر خدا حکم کرتا ہے؟ پس اس شریر آدمی کو اپنے درمیان میں سے نکال دو۔ اور خدا نے یہ فرمایا کہ تیری نسل غیر ملک میں پردیسی ہوگی، وہ ان کو غلامی میں رکھیں گے اور 400 برس تک ان سے بدسلوکی کریں گے۔ 400 سال غلامی کا کارن غلامی کی روح۔ خداوند ان کو مصر سے تو نکال لایا، آزاد کروایا، مگر مصر اسرائیلیوں میں سے نہ نکلا۔ بس ان کی غلامی کی روح کی وجہ سے اسرائیل اپنی روح سے، یعنی غلامی کی روح کی وجہ سے اسرائیل، یعنی جو 400 سال بعد بھی مصر کی روح ان پر حکومت ہے۔ 400 سال رہے مصر میں اور اب مصر سے آزاد ہوئے، بیابان میں 40 سال، اور پھر بھی ان کے اندر غلامی کی روح اور حکومت کر رہی ہے ان کے اندر، ان کے بدن پر قبضہ ہے غلامی کی روح۔ کیوں وہ 400 سال تک غلام رہے اور غلامی کی روح سے آزاد نہ تھے؟ بے شک وہ جسمانی طور پر مصر سے آزاد کیے گئے خدا کے دوارا، مگر مصر ان میں سے نہ نکلا۔ 40 سال تک خدا کے کام دیکھنے کے سبب بھی، کارن بھی اسی غلامی کی روح کے سبب انہیں موسیٰ کی معرفت شریعت دی گئی، تاکہ جس طرح وہ مصر میں غلامی کی روح کے سبب زندگی گزارتے آ رہے تھے، اسی طرح غلامی کی روح میں وہ شریعت کے ادھین زندگی گزاریں، کیونکہ ان پر مصر کا بادشاہ فرعون حکومت یعنی حاکم رہا، اور بادشاہ جب حکومت کرتا ہے کسی بھی قوم پر تو قانون کے تحت حکومت کرتا ہے، اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دیگر جب وہ تختے سلطنت پر جلوس کرے تو اس شریعت کی جو لاوی کاہنوں کے پاس رہے گی ایک نقل اپنے لیے ایک کتاب میں اتار لے اور وہ اسے اپنے پاس رکھے اور اپنی ساری عمر اس کو
पढ़ा करे ताकि वो खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानना और शरीयत और आइन की सब बातों पर अमल करना सीखे, जिससे उसके दिल में गुरूर ना हो कि वो अपने भाइयों को हकीर जाने और इन अहकाम से ना तो दाहिने ना बाएं मुड़े, ताकि इज़राइलियों के दरमियान उसकी और उसकी औलाद की सल्तनत मुद्दत तक रहे। और तू फ़िरौन से कहना कि खुदावंद यूँ फरमाता है कि इज़राइल मेरा बेटा बल्कि मेरा पहलौठा है, और चूंकि तुम बेटे हो इसलिए खुदा ने अपने बेटे की रूह हमारे दिलों में भेजी, जो अब्बा यानी बाप कह कह कर पुकारती है। बस अब तू गुलाम नहीं बल्कि बेटा है, इसलिए कि जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि लपालक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी बाप कहकर पुकारते हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देती है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। और जब बेटा हुआ तो खुदा के सबब वारिस भी हुआ, यानी इज़राइल ने बेटा होना कबूल ना किया, वारिस होना कबूल ना किया, बल्कि गुलामी की रूह के सबब बादशाह की मांग की। यसुन ने जवाब दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है, और गुलाम अब तक घर में नहीं रहता, यानी खुदा के घर में बेटा अब तक रहता है। बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा, यानी स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट, बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम वाकई आज़ाद होगे, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली। आज़ाद रहने के लिए मसीह ने हमें आज़ाद किया, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि पालक होने की रूह मिली है जिससे हम अब्बा यानी बाप कहकर पुकारते हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देती है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। बस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं, क्योंकि ज़िंदगी की रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया, इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सब कमज़ोर होकर ना कर सकी वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सज़ा का हुक्म दिया था, कि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो, जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। जितने रूह के मुताबिक रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। लेकिन उस वक्त खुदा से नावाकिफ होकर तुम उन माबूदों की गुलामी में थे जो अपनी ज़ात से खुदा नहीं, मगर अब जो तुमने खुदा को पहचाना, बल्कि खुदा ने तुमको पहचाना, तो उन ज़ाइफ और निकम्मी इब्तदाई बातों की तरफ किस तरह फिर रुजू होते हो जिनकी दोबारा गुलामी करनी चाहते हो। तुम दिनों और महीनों और मुकर्रा वक्तों और बरसों को मानते। और ऐ भाइयों, मैं तुमसे इस तरह कलाम ना कर सका जिस तरह रूहानियों से, बल्कि जैसे जिस्मानियों से, और उनसे जो मसीह में बच्चे हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया और खाना ना खिलाया, क्योंकि तुमको उसकी बर्दाश्त ना थी, बल्कि अब भी बर्दाश्त नहीं, क्योंकि अभी तक जिस्मानी हो। इसलिए कि जब तुम में हसद और झगड़ा है तो क्या तुम जिस्मानी ना हुए और इंसानी तारीख पर ना चले। जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता, बच्चों की सी तबीयत थी, बच्चों की सी समझ थी। मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बच्चा है, अगरचे वो सबका मालिक है, मगर उसमें और गुलाम में फ़र्क नहीं, बल्कि जो मियाद बाप ने मुकर्रर की उस वक्त तक सरपरस्तों और मुख्तारों के इख्तियार में रहता है। इस तरह हम भी जब बच्चे थे तो दुनियावी इब्तदाई बातों के पाबंद होकर गुलामी की हालत में रहे, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मुताहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मुताहतों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लपालक होने का दर्जा मिले। और चूंकि तुम बेटे हो, इसलिए खुदा ने अपने बेटे की रूह हमारे दिलों में भेजी, जो अब्बा यानी ये बाप कह कह कर पुकारती है। बस अब तू गुलाम नहीं बल्कि बेटा है, और जब बेटा हुआ तो खुदा के सबब वारिस भी हुआ। मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है, ताकि मसीह यीशु में इब्राहिम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुँचे।
اور ہم ایمان کے وسیلے سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے۔ تب مصر میں ایک نیا بادشاہ ہوا جو یوسف کو نہیں جانتا تھا، اور اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، دیکھو اسرائیلی ہم سے زیادہ اور قوی ہو گئے ہیں، سو آؤ ہم ان کے ساتھ حکمت سے پیش آئیں، تا نہ ہو کہ جب وہ اور زیادہ ہو جائیں اور اس وقت جنگ چھڑ جائے تو ہمارے دشمنوں سے مل کر ہم سے لڑیں اور ملک سے نکل جائیں۔ اس لیے انہوں نے ان پر بگاڑ لانے والے مقرر کیے جو ان سے سخت کام لے لے کر ان کو ستائیں۔ سو انہوں نے فرعون کے لیے ذخیرہ کے شہر پیتوم اور رامسیس بنائے، پر انہوں نے جتنا ان کو ستایا وہ اتنا ہی زیادہ بڑھتے اور پھیلتے گئے۔ اس لیے وہ لوگ بنی اسرائیل کی طرف سے فکر مند ہو گئے، اور مصریوں نے بنی اسرائیل پر تشدد کر کر کے ان سے کام کرایا، اور انہوں نے ان سے سخت محنت سے گارا اور اینٹ بنوا کر اور کھیت میں ہر قسم کی خدمت لے لے کر ان کی زندگی تلک کی ان کی سب خدمتیں جو وہ ان سے کراتے تھے تشدد کی تھی۔ اور ایک مدت کے بعد یوں ہوا کہ مصر کا بادشاہ مر گیا، اور بنی اسرائیل اپنی غلامی کے سبب سے آہ بھرنے لگے اور روئے، اور ان کا رونا جو ان کی غلامی کے باعث تھا خدا تک پہنچا، اور خدا نے ان کا کراہنا سنا، اور خدا نے اپنے عہد کو جو ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ تھا یاد کیا، اور خدا نے بنی اسرائیل پر نظر کی اور ان کے حال کو معلوم کیا۔ کہنے کا مطلب کہ جب مصر کا بادشاہ مرا تب بنی اسرائیل غلامی کے سبب سے آہ بھرنے لگے، روئے، یعنی غلامی کے احساس ہوا ان کو، کیونکہ کتاب مقدس میں فرعون سے کہا گیا ہے کہ میں نے اس لیے تجھے کھڑا کیا ہے کہ تیری وجہ سے اپنی قدرت ظاہر کروں اور میرا نام تمام روئے زمین پر مشہور ہو۔ بس وہ جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے سخت کر دیتا ہے، پر میں نے تجھے فی الحقیقت اس لیے قائم رکھا ہے کہ اپنی قوت تجھے دکھاؤں تاکہ میرا نام ساری دنیا میں مشہور ہو جائے۔ تب سب اسرائیلی بزرگ جمع ہو کر راما میں سموئیل کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے، دیکھ تو ضعیف ہے اور تیرے بیٹے تیری راہ پر نہیں چلتے، اب تو کسی کو ہمارا بادشاہ مقرر کر دے جو اور قوموں کی طرح ہماری عدالت کرے۔ لیکن جب انہوں نے کہا کہ ہم کو کوئی بادشاہ دے جو ہماری عدالت کرے، تو یہ بات سموئیل کو بری لگی، اور سموئیل نے خداوند سے دعا کی، اور خداوند نے سموئیل سے کہا کہ جو کچھ یہ لوگ تجھ سے کہتے ہیں تو اس کو مان، کیونکہ انہوں نے تیری نہیں بلکہ میری حقارت کی ہے کہ میں ان کا بادشاہ نہ رہوں، جیسے کام وہ اس دن سے جب سے میں ان کو مصر سے نکال لایا آج تک کرتے آئے ہیں، کہ مجھے ترک کر کے اور معبودوں کی پرستش کرتے رہے ہیں، ویسا ہی وہ تجھ سے کرتے ہیں۔ سو تو ان کی بات مان، تو بھی تو سنجیدگی سے ان کو خوب جتا دے اور ان کو بتا بھی دے کہ جو بادشاہ ان پر سلطنت کرے گا اس کا طریقہ کیسا ہوگا۔ اور شموئیل نے ان لوگوں کو جو اس سے بادشاہ کی طالب تھے خداوند کی سب باتیں کہہ سنائی، اور اس نے کہا کہ جو بادشاہ تم پر سلطنت کرے گا اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ تمہارے بیٹوں کو لے کر اپنے رتھوں کے لیے اور اپنے رسالے میں نوکر رکھے گا، اور وہ اس کے رتھوں کے آگے آگے دوڑیں گے اور وہ ان کو
ہزار ہزار کے سردار اور 50 کے جمع دار بنائے گا اور باج سے ہل جٹوائے گا اور فصل کٹوائے گا اور اپنے لیے جنگ کے ہتھیار اور اپنے رتھوں کے ساز بنوائے گا اور تمہاری بیٹیوں کو لے کر گندین اور باورچین اور ناناپز بنائے گا اور تمہارے کھیتوں اور پاکستانوں اور زیتون کے باغوں کو جو اچھے سے اچھے ہوں گے لے کر اپنے خدمت گاروں کو عطا کرے گا اور تمہارے کھیتوں اور انگوری باغوں کا 10واں حصہ لے کر اپنے کھوجوں اور خادموں کو دے گا اور تمہارے نوکر چاکر اور لونڈیوں اور تمہارے شکیل جوانوں اور تمہارے گدوں کو لے کر اپنے کام پر لگائے گا اور وہ تمہاری بھیڑ بکریوں کا بھی 10واں حصہ لے گا، سو تم اس کے غلام بن جاؤ گے اور تم اس دن اس بادشاہ کے سبب سے جسے تم نے اپنے لیے چنا ہوگا فریاد کرو گے، پر اس دن خداوند تم کو جواب نہ دے گا۔ تو بھی لوگوں نے شموئیل کی بات نہ سنی اور کہنے لگے، نہیں، ہم تو بادشاہ چاہتے ہیں جو ہمارے اوپر ہو، تاکہ ہم بھی اور سب قوموں کی مانند ہو اور ہمارا بادشاہ ہماری عدالت کرے اور ہمارے آگے آگے چلے اور ہماری طرف سے لڑائی کرے۔ اور شموئیل نے لوگوں کی سب باتیں سنی اور ان کو خداوند کے کانوں تک پہنچایا، اور خداوند نے شموئیل کو فرمایا، تو ان کی بات مان اور ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر۔ تب شموئیل نے اسرائیل کے لوگوں سے کہا کہ تم سب اپنے اپنے شہر کو چلے جاؤ۔ ایک کوہ سینا پر کا جس سے غلام ہی پیدا ہوتے ہیں، اور وہ حاضرہ ہے، اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی۔ اے بھائیو، میں انسان کے طور پر کہتا ہوں کہ اگرچہ آدمی ہی کا عہد ہو، جب اس کی تصدیق ہو گئی تو کوئی اس کو باطل نہیں کرتا، یعنی موسیٰ کا عہد 10 احکام، اور نہ اس پر کچھ بڑھاتا ہے۔ پس ابراہیم اور اس کی نسل سے وعدے کیے گئے، وہ یہ نہیں کہتا کہ نسلوں سے، جیسا بہتوں کے واسطے کہا جاتا ہے، بلکہ جیسا ایک کے واسطے کہ تیری نسل کو، اور وہ مسیح ہے۔ میرا یہ مطلب ہے کہ جس عہد کی خدا نے پہلے سے تصدیق کی تھی، اس کو شریعت 430 برس کے بعد آ کر باطل نہیں کر سکتی کہ وہ وعدہ لا حاصل ہو، کیونکہ اگر میراث موسیٰ کی شریعت کے سبب سے ملی ہے تو وعدے کے سبب سے نہ ہوئی، مگر ابراہیم کو خدا نے وعدے ہی کے راہ سے بخشی۔ پس شریعت کیا رہی؟ وہ نافرمانیوں کے سبب سے بعد میں دی گئی کہ اس نسل کے آنے تک رہے جس سے وعدہ کیا گیا تھا، اور وہ فرشتوں کے وسیلے سے ایک درمیانی کی معرفت مقرر کی گئی۔ اب درمیانی ایک کا نہیں ہوتا مگر خدا ایک ہی ہے، یعنی یہ سمجھ کر کہ شریعت راست بازوں کے لیے مقرر نہیں ہوئی، بلکہ بے شرع اور سرکش لوگوں اور بے دینوں اور گناہ گاروں اور ناپاکوں اور رندوں اور ماں باپ کے قاتلوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور لونڈے بازوں اور بردن فروشوں اور جھوٹوں اور جھوٹی قسم کھانے والوں اور ان کے سوا صحیح تعلیم کے اور برخلاف کام کرنے والوں کے واسطے ہیں۔ اور جب موت کا وہ عہد جس کے حروف پتھروں پر کھودے گئے تھے، یعنی 10 حکم موسیٰ کے احکام، موسیٰ کی شریعت، کیونکہ شریعت تو غضب پیدا کرتی ہے اور بیچ میں شریعت موجود ہے تاکہ قصور زیادہ ہو جائے، اور گناہ کا زور شریعت ہے، اس لیے کہ شریعت کے وسیلے سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے، کیونکہ شریعت نے کسی چیز کو کامل نہیں کیا، پر جو معجزہ اس نے دکھایا وہ لوگ اسے دیکھ کر کہنے لگے کہ جو نبی دنیا میں آنے والا تھا فی الحقیقت یہی ہے۔ پس یسوع یہ معلوم کر کے کہ وہ آ کر مجھے بادشاہ بنانے کے لیے پکڑا چاہتے ہیں، پھر پہاڑ پر اکیلا چلا گیا۔ یسوع نے جواب دیا کہ میری بادشاہ دنیا کی نہیں، اگر میری بادشاہ دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑتے تاکہ میں یہودیوں کے حوالے نہ کیا جاتا، مگر اب میری بادشاہ یہاں کی نہیں۔ پلاطس نے اس سے کہا، پس
کیا تو بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ تو خود کہتا ہے کہ بادشاہ ہوں۔ اور پلاطوس نے ایک کتابہ لکھ کر صلیب پر لگا دیا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا، یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ۔ اس کتابہ کو بہت سے یہودیوں نے پڑھا، اس لیے کہ وہ مقام جہاں یسوع صلیب دیا گیا تھا شہر کے نزدیک تھا، اور وہ عبرانی اور لطینی اور یونانی میں لکھا ہوا تھا۔ پس یہودیوں کے سردار کاہنوں نے پلاطوس سے کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ نہ لکھ، بلکہ یہ کہ اس نے کہا میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں۔ پلاطوس نے جواب دیا کہ میں نے جو لکھ دیا وہ لکھ دیا، یعنی یشوع عبرانی میں، ہا ناصری و ملک، ہا یہودیم، یعنی یہوے، یدھے واو ہے۔ خبردار کوئی شخص تم کو اس فلسفی اور لا حاصل فریب سے شکار نہ کر لے جو انسانوں کی روایت اور دنیاوی ابتدائی باتوں کے موافق ہیں، نہ مسیح کے موافق، کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، اور تم اسی میں معمور ہو گئے ہو جو ساری حکومت اور اختیار کا سر ہے۔ اسی میں تمہارا ایسا ختنہ ہو جو ہاتھ سے نہیں ہوتا، یعنی مسیح کا ختنہ جس سے جسمانی بدن اتارا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ بپتسمہ میں دفن ہوئے، اور اس میں خدا کی قوت پر ایمان لا کر جس نے اسے مردوں میں سے جلایا اس کے ساتھ جی بھی اٹھے، اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا، اور ہمارے سب قصور معاف کیے، اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برمالا تماشا بنایا، اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ وہ جو آسمان پر تخت نشین ہے ہنسے گا، خداوند ان کا مضحکہ اڑائے گا، تب وہ اپنے غضب میں ان سے کلام کرے گا اور اپنے قہر شدید میں ان کو پریشان کر دے گا۔ میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس سیون پر بٹھا چکا ہوں، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ بس تم اس طرح دعا مانگا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ جب ساتویں فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو آسمان پر بڑی آوازیں اس مضمون کی پیدا ہوئی کہ دنیا کی بادشاہت ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہو گئی، اور وہ عبدالآباد بادشاہی کرے گا۔ یشوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔